پاکستان کا ایرانی مفادات کا ہر سطح پر حمایت کا اعلان۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا اسرائیلی جارحیت پر OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں پاکستان نے روز اول سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل نے ایران، فلسطین، یمن کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ کل ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام اسلامی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا ہوگا۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ ایران کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہے جس کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔ پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب کے لیے مکمل تیار ہیں۔ چند ہفتے قبل اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دے چکے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی سے قوم کی عزت میں اضافہ ہوا۔ ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی وار۔ 5 حملوں میں تل ابیب، یروشلم اور شیرون دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران نے 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے۔ حملوں میں 4 اسرائیلی ہلاک، 70 سے زائد زخمی، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج ہیڈ کوارٹر کریا کی عمارت پر میزائل لگنے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران کا اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ آپریشن میں بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اب تک تل ابیب، اشدود، حیفا، بیت صبا، بیت المقدس میں 150 اسرائیلی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اہداف میں اسرائیلی وزارت دفاع، صنعتی اور فوجی مراکز سمیت اہم اسٹریٹجک ایریاز شامل ہیں۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے جاری۔ اب تک 78 افراد شہید، 329 زخمی ہو چکے۔ حملوں سے کئی عمارتوں کو آگ لگ گئی، متعدد مکمل تباہ ہو گئیں۔ تازہ حملے کے دوران مشرقی اور وسطی تہران میں دھماکے رپورٹ۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی رہبر آیت اللہ خامنائی کے گھر کے پاس بھی بمباری کی گئی۔ خارق میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کی اطلاع۔ حکیمیہ، عدنان سمیت دیگر مقامات پر ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ تازہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے 2 مزید سینئر افسران کی شہادت کی تصدیق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہداء میں جنرل غلام رضا مہرابی اور جنرل مہدی ربانی شامل ہیں۔ ایران نے اپنی شمال مغربی سرحد پر سال ماس کے قریب اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ اسرائیلی آرمی چیف کہتے ہیں اسرائیل کے لیے ایران تک راستہ صاف ہو گیا۔ تہران میں پہلے سے طے شدہ اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، اب ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اعلان۔ آیت اللہ علی خامنائی نے ایرانی عوام کے نام پیغام میں کہا صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صہیونی حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ ایرانی قوم قیمتی شہداء کا خون رائے گا نہیں جانے دے گی۔ ایرانی شہر میں قم میں مسجد پر سرخ جھنڈا لہرایا گیا۔ سرخ پرچم انتقام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جواب ملتے ہی اسرائیل وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ حفاظتی بنکر منتقل۔ بنکر کے اندر اجلاس سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا شہری علاقوں پر میزائل داغ کر ایران نے سرخ لکیر پامال کی۔ ایرانی حکومت کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ ایران کے میزائل تیاری کی صلاحیت تباہ کر دیں گے۔ جنگ 2 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا یمن سے داغے گئے 3 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق یمن سے آنے والے ڈرونز کو کامیابی سے روکا گیا۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر پوکونگ نے رد عمل دیا۔ اسرائیل نے ایران کے حملوں کے ساتھ ایک اور سرخ لکیر عبور کر لی ہے۔ ایران کو خود مختاری، سلامتی اور اندرونی سالمیت کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ روس کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ روسی ایلچی نے کہا عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
اسرائیلی حملے میں نتنز کی ایٹمی تنصیب تباہ کر دی گئی۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی تصدیق سربراہ IAEA رافیل گروسی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، نتنز میں زمین سے اوپر ایران کا افزودگی کا پلانٹ تباہ کیا جا چکا۔ ایرانی حکام بتانا کہ اسرائیل نے 2 مزید ایٹمی تنصیب پر بھی حملہ کیا۔ فرود کا توانائی کی افزودگی کا پلانٹ اور اصفہان کا پلانٹ شامل ہے۔ نتنز پر حملے کے بعد وہاں ایٹمی تابکاری کی اب تک کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باوجود ایران کا جوہری پروگرام سلامت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جوہری ایندھن کے ممکنہ ذخیرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، اسرائیلی جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ ایرانی ہم منصب کو خطے میں امن و استحکام کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کہ اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسحاق ڈار کا اسرائیلی حملوں میں قیمتی جوانوں کی ضیاع پر دلی ہمدردی کا اظہار، ایران کے ساتھ بھائی چارے پر مبنی مضبوط تعلقات کا اعادہ کیا۔ ماحولیاتی وسائل کو ہتھیار بنانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھارت نے سنتاز معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں گفتگو، کہا کہ بھارت نے پاکستانی پیشکش کے جواب میں بلا اشتعال جارحیت کی۔ بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہے۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا امریکی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن پر تحفظات کا اظہار، کہا کہ فاؤنڈیشن امداد کو متاثرہ افراد تک پہنچانے میں ناکام رہی۔ اقوام متحدہ اور بڑے امدادی تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون سے انکار کر چکی۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کو اسرائیلی مفادات کو ترجیح دینے والا ادارہ قرار دیا گیا۔ ادھر اسرائیل نے مسجد اقصی اور مسجد ابراہیم کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ سندھ میں 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیم پر خرچ ہوں گے۔ اگر وفاق نے پورے پیسے دیے تو یہ اعداد و شمار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا وفاق نے گزشتہ سال بھی مسلسل محاصل کی منتقلی کم کی۔ سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں بلکہ ٹیکس کم کیے گئے ہیں۔ IMF کی شرط کے تحت ٹیکسز کی نیگیٹو لسٹ بھی بنائی، جن پر ٹیکس نہیں لگتا ان کا نام بھی بتا دیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کو 132 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا جائے گا۔ جاری اخراجات میں سب سے بڑا حصہ تنخواہوں اور پینشنز کا ہے۔ وفاق صرف اسلام آباد نہیں بلکہ تمام صوبے ہیں۔ ترقیاتی اخراجات میں KP کو نظر انداز کیا گیا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہتے ہیں ضم اضلاع میں بھی ترقیاتی اخراجات کی ضرورت ہے۔ صوبائی فنڈ سے 20 ارب ADP کی مد میں دیے۔ وفاق ہمیں NFC کے مطابق اپنا حصہ دے۔ KP نے ضم اضلاع کے لیے بجٹ میں ADP کی مد میں رقم رکھی۔ 40,000 کی تنخواہ پر پروفیشنل ٹیکس نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ بجٹ سازی عوامی